چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے. یہ سمرقند کے رہنے والے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے. اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا اور وضو کر کے آئے مصلی پر اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے. اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی. اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں. یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا. اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے. جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آ کر بیت ہو گئے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی. اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا. پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی. کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا. 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے. چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرما دیا، نسبت عطا فرما دی. کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے. اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا. اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا. چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی. بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی. اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرما دی. تو جانور کو تکلیف دینے پر ہمارے اکابر، انسان تو انسان
عام جانداروں کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. چنانچہ عمر ابن عاص لانو ایک صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پورے لشکر کا اور آگے چلے کہ ہم شہر کو فتح کرتے ہیں. وہاں کئی دن لگ گئے ان کو، بالآخر شہر فتح ہو گیا. تو جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کہا لوگوں کو کہ جاؤ اور اپنے خیمے سمیٹ کے لے آؤ، اب شہر کے اندر ہم رہیں گے. سب آئے اور اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے. سب نے خیمے لپیٹ لیے، لیکن عمر بن عاص نے خیمہ وہیں رہنے دیا، بس سامان اٹھایا اور چل پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خیمہ نہیں اکھاڑا، ویسے ہی سامان لے کے چل پڑے. فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ سا بنا لیا ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو اس چھوٹے سے پرندے کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں گزارا کر لوں گا خیمے کے بغیر، مگر خیمہ نہیں اکھاڑتا. عمر بن عاص وہاں سے آگے چلے گئے، خیمہ وہی رہا، حتیٰ کہ پھر اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فسطاط پڑ گیا. فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو. آج بھی مصر کے اندر فسطاط نام کا شہر موجود ہے. اتنا تو وہ خیال رکھتے تھے نا کہ میری وجہ سے پرندے کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ، وہ کیسے انسان تھے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کے رہتے تھے. چنانچہ بزرگ کے واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر گئے کپڑے خریدنے کے لیے. ایک تھان خریدا، لائے اور لا کے بیوی کو دیا کہ بھئی یہ کپڑا میں نے خریدا ہے. اس نے کہا کپڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا. کہنے لگے اچھا ذرا دینا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس لے آتا ہوں. وہ تھان لے کے چلے گئے. تو بیوی حیران کہ بھئی کپڑا لے کے آئے تھے اور اچھا کپڑا تھا، پتہ نہیں کیوں لے کر گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے. اچھا یہ تھان رکھ لو. اس نے کہا گئے کہاں تھے؟ کہنے لگے جب میں تمہیں تھان دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہے، اور اس چیونٹی کی طرح کی چیونٹیاں میں نے اس کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تھی. تو میں سمجھا کہ یہ تھان پر تھی اور میری وجہ سے یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی. میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا. تھان لے کر کپڑے کی دکان پر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کے کپڑے کو واپس لے آیا. یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو چیونٹی کو بھی نہیں دکھ دینا چاہتے تھے. انسان تو بڑی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل دکھانا تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. چنانچہ ہمارے اکابر تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے. خواجہ باقر بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے. یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے. اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. خواجہ باقر بلّہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور وضو کر کے آئے مصلی پر، اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے. اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے. تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی. اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں. یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا. اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے. جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا.
خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیعت ہو گئے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمت اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی. اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا، پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی. کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا، 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے. چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرمایا، نسبت عطا فرمایا. کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے. اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا. اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا. چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی. بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی. اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرمایا. تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی. تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا، اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے، اس کا خیال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا. اب ایک عجیب سی بات سن لیجیے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن. تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا، سکیجول بنا ہوا تھا، برنامج کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت مجھے تصنیف و تالیف کا کام کرنا ہے، اس وقت مجلس ہونی ہے. حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھی. ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی، اس میں جانا پڑ گیا. تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانے ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں، تو آپ پلیز جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانے ڈال دیجیے گا. حضرت نے ہاں کر دی. اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کوئی مضمون ہی نہیں وارد ہو رہا، ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر. فرمان لے کے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلاؤں، مضمون آگے بڑھاؤں یا آیتوں کے معنی
کچھ ذہن میں نہیں، جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا. فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو. تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا. استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے 11 بج گئے، وہ تو کہیں 9 بجے ان کو ڈالنے تھے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، میں نے گھر آ کر ان مرغیوں کو دانہ ڈالا، پانی دیا. جب انہوں نے پانی پی لیا، دانے کھا لیے، میں لوٹ کے واپس آیا، بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ عطا فرما دی. اگر مرغیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے بڑے ولی سے بھی علوم و معارف کو روک لیا جاتا ہے، تو ہم اگر اللہ کے بندوں کے دل دکھائیں گے تو ہمیں پھر علم نافع کیسے نصیب ہوگا؟ ہمیں یہ نعمتیں پھر کیسے نصیب ہوں گی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام. اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے. اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے. جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا. آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ. اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے. گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا. ماں باپ کے ساتھ مل کر آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں. اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ. مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے، ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نہ مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر 2 بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا. شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو، ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں. کئی جملے تو بہت کامن ہیں. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. او خدا دے پچھاوڑے،
خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فقط کفر، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذہن میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جائے۔ تو فرمایا کہ مرد اور مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، حامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس، اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے۔ جس گھر میں دیکھو الا ماشاء اللہ وہی حال ہے۔ جب شادی ہوئی میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے، پھر بیوی بولتی تھی، میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے، محلے والے سنتے تھے۔ تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ۔ اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میری بیوی نہیں ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے۔ بھائی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں، بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں، فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے۔ اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں، ویسے میں نے غصے میں دی تھی۔ میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی۔ اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، پھر بھی ابھی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں۔ اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی۔ آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ساری بات کا لب لباب، ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے، فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہے،
تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو، اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئینہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر لیں۔ اگر عورتیں دور آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو طائف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ان کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ وقت کم ہے، دعا سے پہلے ہم صرف چند منٹ کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے مالک، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. لا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. میرے مالک، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان دشمن پیچھے لگا ہے. اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجیے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پہ چلا دیجیے. میرے مولا، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہیں ابو اٹھا لے، باپ خود بھی تھکا ہوا ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے، نہ نہیں کرتا. میرے مولا، ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے. اللہ، آپ کی مدد چاہیے. اے اللہ، رحمت فرما دیجیے. اے اللہ، رحمت کر دیجیے. اے اللہ، ہمارے نفس کو مطمئن بنا دیجیے. میرے مولا، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ، مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ، بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. اللہ، ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اللہ، ہم آپ کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی نظروں سے گر جائے. اللہ، ہماری حفاظت فرما لیجیے. اللہ، ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے. قدم اٹھنا چاہیں، اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجیے. گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کے دور میں انسان 3 مغالطوں میں پڑ گیا ہے. پہلا مغالطہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بجائے مادے کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے. چنانچہ مادی ریسرچ کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت نہیں ہو رہی.
حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالی کی بجائے مادے کی معرفت کو حاصل کرنے میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ دوسرا، آخرت سنوارنے کی بجائے دنیا سنوارنا یہ مقصد بنتا چلا گیا۔ جس بندے کو دیکھو وہی اس محنت میں، اس کوشش میں کہ میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اور تیسرا، اپنے من کو سنوارنے کی بجائے انسان اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے من کو سنوارتے ہیں، مگر ادھر سے غفلت ہے اور تن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو عورت کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے، چہرے کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، باقی چیزوں کی خوبصورتی، لگتا ہے 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ یہاں لکھے پڑھوں کو دھوکا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے وقوف انسان دھوکے میں پڑتا ہے، نہ، بلکہ اکثر و بیشتر لکھے پڑھے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اس نے ایک سوچ بنا لی ہے، ایسا گھر ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، میری فیکٹری ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو۔ ایک خواب ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس جنت کو سجانے میں وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں، کہ ڈریم شوڈ کم ٹرو، اس کے پیچھے لگا ہو۔ چنانچہ جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی انسان لذتوں کا خوگر بنتا جا رہا ہے، وہ ضروریات کو اپنا مقصد بناتا جا رہا ہے۔ کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ مقصد کو ہمیں یاد نہیں ہوتا اور ضرورت کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنا اللہ کی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے کتنی مشکلات میں، آج سفر کرتے ہیں ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ جتنی گھروں میں سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن جتنی کھانے پینے کی چیزیں آج ہیں اس سے پہلے تھیں نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ جتنا نعمتیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں ہمارے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، خواہش کو دنیا میں پورا مت کرو، خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خواہش کو پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ جب وہاں جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دکھائیں گے۔ تو دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے تاکہ مقصد کو پورا کر سکیں، اور جنت وہ پھر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کیا مہمان خانہ بنایا کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج 3 طرح کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ ایک زندگی اس بندے کی جو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے، یہ کافر کی زندگی ہے۔ اس کی زندگی 100% آخرت سے غافل ہو کے گزر رہی ہے۔ ایک زندگی اس بندے کی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکا مگر اس پر خواہشات غالب ہیں، وہ اسلام میں داخل تو ہو چکا مگر 100% اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہا، اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر جاتا ہے، کبھی فجر قضا، کبھی عشاء قضا، کبھی یہ عمل چھوٹا کبھی وہ عمل چھوٹا، یہ فسق و فجور کی زندگی ہے۔ ایک تیسری زندگی ہے جس کو مومن کامل کی زندگی کہتے ہیں، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ہم میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکے لیکن ابھی نفس کے قیدی ہیں، نفس کے گرفتار ہیں۔ کبھی شیطان یہ گناہ کروا دیتا ہے، کبھی وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ تو ملی جلی زندگی ہے ہماری،
نام ہم مسلمان کا اپنے اوپر لے رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مگر 100% شریعت کے مطابق زندگی ہماری نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے سے بد نظری شروع کر دیتے ہیں، نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دین میں وقت بھی لگاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو کہنے کو مسلمان مگر کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ یہ ملی جلی زندگی ہے، اور اکثر زندگی آپ کو ایسے ہی ملے گی۔ اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ سکرین پہ غیر محرم کو دیکھنا معمول بنا ہوا ہے، بعض گھروں میں خبروں کے نام پہ محفلیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تو مرد اور عورت کی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو ہیں بھی مسلمان الحمدللہ، مگر مرضی کی زندگی ہے، شریعت والی زندگی نہیں نظر آتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام کی برکتوں سے واقف نہیں ہوتے، ہم اسلام کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک چھوٹے بچے نے آئی پیڈ کے اوپر کوڈ لگانا سیکھ لیا، چھوٹی سی عمر تھی، اب اس کا بڑا شوق، جب آئی پیڈ ہاتھ میں آئے روز اس کا کوڈ بدل کے نیا۔ اس کی امی نے اس کو سکھایا کہ دیکھو بچے، ایک ڈیجٹ رکھنا 3 4 5 تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ کوڈ کیا ہے۔ اس کو یاد، اللہ کی شان، ایک دن جب اس نے کوڈ لگانا تھا تو لگاتے لگاتے درمیان میں کوئی ڈیجٹ بدل گئی۔ اب اس نے آئی پیڈ کو کھولنا چاہا، نہ کھلا۔ والدہ کو کہا آئی پیڈ نہیں کھلتا۔ جب چند دفعہ ٹرائیز کی تو اس نے کہہ دیا کہ اب آپ چند دفعہ صرف اور ٹرائی کر سکتے ہیں ورنہ بند ہو جائے گا۔ ہم نے ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی بچہ رو بھی رہا ہے اور غلطی بھی کر بیٹھا ہے۔ اس نے 2 دفعہ ٹرائی کی تو آئی پیڈ مستقل بند ہو گیا، کھلتا ہی نہیں۔ اب ہمیں پھر دکاندار کے پاس جانا پڑا، اس نے ٹوٹل اس کو ریکنفیگر کیا، سارا ڈیٹا بھی گیا، فلاں بھی گیا، پھر جا کے نیا اس کا کوڈ بنا۔ اس دن بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو ایک ڈیجٹ کا فرق پڑا۔ وہ بچہ بتاتا تھا کہ میں نے 4 کا کوڈ لگایا تھا لیکن اس میں سے ایک ڈیجٹ کوئی اور ہو گئی تھی، نہیں کھلا۔ یوں ہی سمجھے کہ ہماری زندگی میں اگر گناہوں کے 100 ڈیجٹ ہیں جو تالا بنا ہوا ہے، اب اس میں سے ہم نے 60 ڈیجٹ ٹھیک کر لیے، 70 ٹھیک کر لیے، 80 ٹھیک کر لیے، تالا تو نہیں نہ کھلے گا، تالا تو بند ہی ہے جب تک کہ سب کی سب ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ جو بندہ 100% گناہوں سے بچے گا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب برکتوں کے دروازوں پر تو گناہوں کا کوڈ لگا ہوا ہے، جب تک ہر گناہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ تالا نہیں کھلے گا۔ ہم خوش ہوتے ہیں اور جی ہم نے ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا، ہم علم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ جو 1-2 چھپے ہوئے گناہ کرتے ہیں انہوں نے تو تالے کو بند کیا ہوا ہے، ابھی تالا تو نہیں کھلے گا، برکتیں تو نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کی زندگی میں برکت کیا ہوتی ہے۔ ہاں 100% گناہ سے توبہ کریں، پھر ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ رد کرتے ہوئے لحاظ آئے گا، شرم آئے گی۔ مومن کا تو مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ملی جلی کی زندگی کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ سکون کا بھی وقت گزرتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اب 3 منزلیں ہیں اور 3 ان کی رکاوٹیں ہیں۔ 3 منزلیں ہیں، 3 اس کی رکاوٹیں ہیں۔ کیسے رکاوٹیں؟ ایک صاحب حج کے سفر پر گئے، فرسٹ ٹائم جا رہے تھے، کبھی انہوں نے ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا، اور سیٹ ملی تو آخری فلائٹ میں، لاسٹ فلائٹ جو تھی، اور وہ بھی ان کو اکانومی کلاس کی بجائے فرسٹ کلاس میں ملی، تو انہوں نے سیٹ بنوا لی۔ جب جانا تھا تو قدرتاً دیر ہو گئی، تو بیوی نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ نے کھانا یہاں نہیں کھایا، آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ کلاس لاؤنج میں اچھا کھانا ملے گا، وہاں کھا لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ صاحب فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے، صاف دے رہے وہاں تو بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، بوفے سسٹم ہوتا ہے۔
اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا کھانے کا سلسلہ ہے تو یہ ماشاءاللہ کھانے بیٹھ گئے. اچھا خلا ٹائم لگا کے خیال آیا کہ اوہو میں جب حج پہ جاؤں گا تو وہاں میرے پاس ایک سیل فون ہونا چاہیے. ضرورت تو ہے، چلو میں یہاں سے سیل فون بھی خرید لیتا ہوں. تو یہ وہاں سے ڈیوٹی فری پہ آ گئے اور سیل فون ڈھونڈنے لگے. اب سیل فون دکھانے والے نے کبھی یہ دکھایا کبھی وہ دکھایا، یہ فنکشن وہ فنکشن. یہ ایسے مصروف ہوئے کہ جب انہوں نے سیل فون خرید کے فارغ ہوئے پتہ چلا کہ فلائٹ تو لیو ہی کر چکی تھی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں کہ ضرورت کے نام پر اس کو دھوکہ لگا. کھانا بھی ضرورت تھی، سیل فون لینا بھی ضرورت تھی، مگر ان دونوں کے پیچھے فلائٹ مس کرنا یہ تو کبھی بھی عقل مندی نہیں تھی. بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. جاب بھی ضرورت ہے، گھر بھی ضرورت ہے، خوبصورت نیک بیوی کا ہونا بھی ضرورت ہے، اولاد کو اچھا پڑھانا بھی ضرورت ہے. جو آپ کہیں گے وہ ضرورت ہے، مگر ضرورت کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس میں لگ کے انسان آخرت کو ہی بھول جائے. انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور موت کا فرشتہ آخری فلائٹ کو لے کے آ جائے، چلو بھائی اب بورڈنگ کا وقت آ گیا. تو 3 منزلیں ہیں اور 3 اس کی رکاوٹیں ہیں، 3 دھکے ہیں جو منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے. سب سے پہلا، قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے. غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا. شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار. چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحدم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو. واکثرہم استعداد للموت، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. تو نبی علیہ السلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں. نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے. تو آج سوچیں ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ. لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے. تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی. حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا. ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں. اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. عمر لالوں نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی. تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے. جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ. تو وہ تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا. مان لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ. پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یہ تیری باری ہے یا میری باری. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی. جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا. انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا. اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا. کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا. کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی. ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں. پہچاننا مشکل تھا. یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے. چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر دیں، ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں. لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، تو کفن کے پیسے دو. دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، سپینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا. انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد میں. بستی میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو. کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا. آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا. پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی. 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا. کروڑوں پتی تھا.